صہیونی فوج کے تیسرے دن بھی وحشیانہ حملے، 110 فلسطینی شہید، 133 زخمی، کئی خاندان صفحہ ہستی سے مٹ گئے، 48 گھنٹوں میں شہادتیں 970 تک جا پہنچیں، 200 سے زائد بچے شامل، غزہ سے اسرائیل بن گورین ایئرپورٹ پر راکٹ فائر، پروازوں کا شیڈیول متاثر، صہیونی فوج نے ٹیررزم راہداری پر دوبارہ قبضہ کر لیا، فلسطینیوں کی شمالی غزہ سے جنوب کی جانب نقل و حرکت پر پابندی، طبی سامان ختم ہو رہا ہے، زخمیوں کو امداد فراہم کرنا مشکل ہو گیا، ریڈ کراس حکام نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل کی غزہ کو مکمل تباہ اور فلسطینیوں کا جبری انخلاء جلد شروع کرنے کی دھمکی، صہیونی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مغوی رہا اور حماس کو غزہ سے باہر نہ نکالا تو اہلیان غزہ کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ حماس نے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کی امریکی اور اسرائیلی کوششوں کو مسترد کر دیا۔ حماس ترجمان ابو لطیف القانو نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کو جنگ سے بچانے کے لیے ثالثوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جبری نقل مکانی کی کوششیں ناکام رہیں گی، فلسطینی عوام اپنی سرزمین پر ثابت قدم رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حیرت انگیز فیصلے، امریکہ میں محکمہ تعلیم کو بند کر دیا، محکمہ تعلیم بند کرنے کے حکم نامے پر دستخط کے بعد پریس کانفرنس، کہا ہائی اسکول کے بچوں کو ریاض کے بنیادی سوال حل کرنے نہیں آتے، پڑھائی اس طرح نہیں ہوتی۔ ترکیہ میں صدر طیب اردوان کے حریف اور میئر استنبول اکرم امام اوگلو کی گرفتاری پر ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، استنبول سمیت کئی شہروں میں پرتشدد مظاہرے اور پولیس سے جھڑپیں، سیاستدانوں، صحافیوں اور کاروباری شخصیات سمیت 100 سے زائد افراد گرفتار، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف بھی کریک ڈاؤن، امام اوگلو پر کرپشن اور دہشت گرد گروہوں کی مدد کرنے کا الزام، سیکولر ریپبلکن پیپلز پارٹی نے صدارتی امیدوار نامزدگی سے چند دن پہلے امام اوگلو کی گرفتاری کو بغاوت قرار دیا، ملک بھر میں احتجاج کی اپیل۔ فن لینڈ دنیا کے خوش ترین ملکوں کی فہرست میں مسلسل 8ویں سال سر فہرست، آئرلینڈ کا دوسرا اور سویڈن کا تیسرا نمبر، مسلم ممالک میں عرب امارات کی ٹاپ پوزیشن، افغانستان دنیا کا ناخوش ترین ملک، 147 ممالک کی فہرست میں پاکستان کا 109واں نمبر۔ ملک بھر میں عید کی تیاریاں عروج پر، افطاری کے بعد مارکیٹوں میں رش، لاہور میں کوہاٹی چپل، کپتان چپل، کولہاپوری چپل کی مانگ میں اضافہ، اسلام آباد میں خواتین اور بچے بھی عید کی خریداری میں مصروف، کراچی میں خواتین کو میچنگ کی چوڑیاں اور جیولری کی تلاش۔ شہری ہو جائیں تیار، آج سے کراچی میں گرمی پڑے گی لگاتار، محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، رمضان کے آخری عشرے میں کراچی والوں کے لیے کڑا امتحان شروع ہوگا، درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان، 25 مارچ سے گرمی کی شدت میں کمی ہوگی۔ کراچی میں یوم شہادت حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے موقع پر مرکزی جلوس کا ٹریفک پلان جاری، 21 رمضان المبارک کو مرکزی مجلس نستر پارک میں ہوگی، جلوس دوپہر 1 بجے نستر پارک سے برآمد ہوگا، ایم اے جنرل روڈ، گرو مندر سے ٹاور تک عام ٹریفک کے لیے بند ہوگی، حسن اسکوائر سے پی پی چورنگی جانے والی ٹریفک کو کشمیر روڈ سے سوسائٹی لائٹ سگنل کی طرف بھیجا جائے گا، ٹریفک کو جیل فلائی اوور سے تین ہٹی کی نشتر پارک روڈ کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے، ایسی عبادت، ایسی نعمت ہمیں عطا کردہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ یہ وہ سب سے بڑا برتن ہے جو یہ اعتکاف جس کو اللہ نصیب کر دیتا ہے، تو جتنا رمضان کی رحمتیں، برکات، فضیلتیں وہ سمیٹے گا، جو اعتکاف نہیں کرے گا اس کا آپس میں کوئی موازنہ ہی نہیں۔ ماہ رمضان کے پرکیف و پر نور لمحات میں جی ٹی وی نیوز آپ کے ساتھ، خصوصی ٹرانسمیشن عرفان رمضان میں تلاوت کلام پاک و نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور محفل، افطار ٹرانسمیشن میں علماء کرام کی خصوصی گفتگو، شیف گلزار نے پکوان بنائے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 10 دہشت گرد ہلاک، پاک فوج کا کیپٹن شہید، فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حسنین اختر نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولیاں برآمد ہوئیں۔ سافٹ اسٹیٹ کے مقابلے میں ہارڈ اسٹیٹ نہیں آنا چاہیے، وفاق پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ آپ نے دیر کر دی،
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशत गर्दी किसी एक जमात का नहीं, पूरी कौम का मसला है। PTI सिर्फ बानी में दिलचस्पी रखती है। 9/11 के बाद मुशर्रफ को सपोर्ट की ज़रूरत थी, उन्होंने पूरी कौम को झोंक दिया। PTI ने फिर उसी तरह रवायतन पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामले पर होने वाली इस तरह की बड़ी मीटिंग को फिर उससे बाहर रही। इमरान खान अपनी हुकूमत में भी अपोजिशन के साथ सिक्योरिटी की मीटिंग्स में वो इंडिया ने हमला किया हो या कोई और बड़ा मसला हो, बैठने से इनकारी रहे और अपने दौरे हुकूमत में ही उन्होंने वो बीज बोया कि जिसकी वजह से आज हर रोज शहादतें हमारे नसीब में लिखी गई हैं। मुल्क में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा PTI हुकूमत की पॉलिसीज़ के बायस जेट ब्लैक दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। अगर दहशतगर्दों के सामने खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त बनकर उनके साथ भी खड़े ना हों।